الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت ایک بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ آج کی محفل پاک انتہائی محترم جناب ملک شوکت علی صاحب ان کے گھر پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اس محفل کے فیوز و برکات سے اہل خانہ کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اہل خانہ کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ محترم حضرات ذی وقار، آج 10 ربیع الاول شریف ہے اور ہماری آج 10ویں نشست ہے۔ ہر روز مختلف گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، میلاد النبی کے حوالے سے ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے قلوب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے فیوز سے منور فرمائے۔ آج کی جو نشست ہے، اور جب بھی آپ کسی محفل کے اندر جاتے ہیں، بالخصوص ربیع الاول شریف کی جو محفل ہوتی ہے، عمومی طور پر ہر آدمی یہ ذہن بنا کر جاتا ہے، اور ایک ذہن بنا ہوتا ہے ہمارا، ایک عرصہ دراز سے یہ ذہن ہوتا ہے کہ محفل میلاد میں جائیں گے تو حضور کے میلاد کی، حضور کے پیدائش کی باتیں سنیں گے، نعت خوانوں سے، خطباء سے سنیں گے، اور معزوز بھی ہوں گے اور اپنے ایمان کو منور بھی کریں گے۔ یہ ایک ہمارا ذہن ہوتا ہے، اور میں بھی یہی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ہمارا ذہن یہی ہو کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی میلاد کے حوالے سے بات سنیں گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بات کوئی نئی نہیں ہوتی، صرف انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بات نئی نہیں ہوتی، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے سمجھانے کا، سمجھنے کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ سننے کا بھی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ سننے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر، سوچ، معیار علم، معیار عقل، فہم و ادراک کے مطابق اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بات کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آدھے جملے میں پوری بات سمجھ آتے ہیں، اور بعض وہ حضورے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پوری بات میں آدھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو انسان کا معیار ہوتا ہے، جتنا اسے عقل اور فراست سے اللہ نے نوازا ہے، اور علم اور فراست سے نوازا ہے، شعور اور ادراک کے اعلیٰ منازل اسے ملی ہیں، اسی قدر وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے۔ تو میں گفتگو کرتا ہوں، میری گفتگو کا ایک معیار ہوگا
اہل علم لوگ ہوں گے ان کا معیار اس سے بڑا ہوگا، اس سے اوپر کل ذی علم فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور تمام علوم یہاں پر ختم ہوں وہاں سے مولا علی شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور مولا علی کی انتہا جب ہوتی ہے نا تو وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارا معیار اور ہے، ہمارے سوچ چھوٹی ہے۔ پھر جو معاشرتی نظام ہوتا ہے انسان کا، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، دیکھیں نا ایک بچہ پہلے دن سکول میں جاتا ہے تو وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ بچہ جاہل نہیں ہوتا، اسے کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوتا ہے۔ اسے آپ اس کے سامنے سیب رکھیں، اسے پوچھیں کیا ہے، وہ اس کا سیب کا نام بتا دے گا۔ بکری کو کھڑا کر دیں، بھینس کو کھڑا کر دیں، کسی جانور کو کھڑا، وہ اس کا نام بتائے گا۔ اس کے سامنے کوئی بھی چیز رکھیں وہ اس کا نام بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں، وہ جاہل نہیں ہے کسی بھی درجے کے اندر جا کر۔ اگر کوئی پوچھے کہ جب علم کے اعلیٰ معیار پر آدمی فائز ہو جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا ہے، بڑا میرے پاس اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جس جگہ سے تمہیں عطا ہوا ہے نا، جی 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 ماشاءاللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، جس جگہ سے تمہیں عطا ہوا ہے وہ بھی کوئی جگہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کے 9 حصے عطا فرمائے۔ کتنے حصے عطا فرمائے؟ بھئی یہ بات حضور کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبی کو اتنے حسن کے حصے عطا فرمائے، یہ بات صرف حضرت یوسف کے لیے ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم کہ تو تنہا داری۔ حسن یوسف کو 9 حصے اللہ نے حضرت یوسف کو حسن کے عطا فرمائے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے 9 حصے ملے ہیں، جس سے 9 حصے ملے ہیں، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو علم اور فہم و ادراک کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، تو اس ادراک سے ہم بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک ہی محفل میں 20 لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے اینگل سے بات کو سمجھتا ہے، کہتا ہے انہوں نے یہ بیان کیا، دوسرا کہتا ہے انہوں نے یہ بیان کیا تھا، نہیں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ میں نے گزشتہ محفل پر بھی یہ بات کی تھی کہ بات ہم کسی کے لیے نہیں کرتے، ہم بات سب کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو سب جھوٹ کی بات ہوتی ہے، کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو لازمی اس کے دل میں گھنٹی بجے گی کہ یہ مجھے کہہ رہے۔ ایک رشوت خوری پر بات ہو رہی ہے، رشوت خور کہے گا مجھے کہا جا رہا ہے، غیبت خور کہے گا مجھے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے دیکھتا ہے، اسے وہ نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن مومن کا کیا ہے؟ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو خود ہی نظر آتے ہو۔ جب مومن کو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو عیب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس میں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم جو اینگل پہ بات کر رہے ہیں، جو میں بات شروع کرنے لگا ہوں، بس 15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو جو ہمارے معاشرے کے اندر باہمی معمولات زندگی کا نام ہے۔ یہ میرا آج کل موضوع چل رہا ہے اور اس کی آج 10ویں نشست ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی میلاد پر آنے والوں، جب ہم حضور کا میلاد بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، مبعوث اللہ نے فرمایا، تو حضور کوئی پیغام، کوئی دین، کوئی مذہب لے کر آئے ہیں، ایک نظام زندگی حضور لے کر تشریف لائے۔ حضور ایک نظام لے کر آئے مسلمانوں کے لیے، اس نظام کا نام ہے اسلام، اور اس نظام کو جس کتاب کے اندر لکھا گیا اس کا نام ہے قرآن۔ یہ نظام حضور لے کر آئے۔ اب کتنا ہی بے وقوف آدمی وہ ہوگا کہ جو حضور کی آمد پر تو بڑا خوش ہے،
بہت خوش ہے، لیکن حضور جو نظام لے کر آئے اس کو نہ تو وہ فالو کرتا ہے، نہ اس کی بات کرتا ہے، نہ اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، نہ اپنے اوپر اس کو وارد کرتا ہے، نہ یہ کوشش کرتا ہے، فقط وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کی آمد کی بڑی خوشی ہے، مجھے حضور کی آمد کی ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہے تمہیں حضور آئیں تو حضور جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے من و ان اسی طرح قبول کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے جس طرح ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے، اس طرح حضور جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں، اور اس بات میں میں نے کچھ متعدد روایات آپ کے سامنے پیش کی، آج بھی چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان میں پہلی بات دیکھیں، ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان اللہ اکبر، اسلام اور مذہب مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خبردار کیا۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ذرا دہراؤ گل، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ دوسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب اٹھا کے پڑھ لیں، بڑے بڑی جمہوریت پسند مذہب کو پڑھ لیں، کیا کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ تم زبان سے، ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو؟ یہ صرف اور صرف مذہب اسلام کی خاصیت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ زبان سے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بری بات کہہ دینا، گالی گلوچ کر دینا، ایسا جملہ کہہ دینا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، جملہ تو جملہ ہے، ہاتھ تو ہاتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنی ہانڈی پکاؤ، آخو سبحان اللہ، آئندہ کوئی نبی نہیں جو ہانڈی سے لے کر اقتدار اعلیٰ تک تمہیں دین سکھائے۔ فرمایا جب اپنی ہانڈی پکاؤ تو تم نے اگر کوئی گوشت اس طرح سالن پکایا ہے، اس کی خوشبو کو اپنے پڑوسی تک نہ جانے دو، اور اگر خوشبو چلی جائے تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ بنا لو، اور شام کو جب تم اپنے بچوں کو کھلاؤ تو پڑوسی کو بھی بھیج دو۔ گل سمجھیے کہ نہیں؟ اب میں ایک حدیث سنان لگا تو جدوں میں ایدیاں گلاں کراں نا، بندے بڑے پیڑے پیندے نے، تسی گل کرو جنت دی، مطلب تسی یہی چاہتے ہیں میں کوئی دی گل کراں تو سبحان اللہ آکھنی ہے تو جنت ہی ٹر جانے۔ جنت دینا میرے بس دے روگ نہیں، میں کسی نو کہ میں جنت دے سکنا۔ آپ شارٹ کٹ لوگ چاہتے ہیں، ہمیں بس یہ بات ایسی ہو جائے کہ بس بھائی سبحان اللہ آخو تو جنتی پودا لگ گیا جی۔ جنتی پودا لانا بڑا موکھ ہے، جنتی پودا لانا ہوئے تو جنہ دی جنت ہے نا انہوں کو پوچھنا پڑنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں نے یہ جملہ بولا نا کہ جنت میں پودا لگانے کے لیے وارثان جنت سے ذرا پوچھو، وارثان جنت کو امام حسن اور حسین وضو کر رہے سن، وضو کر کے فارغ ہو کے کھڑے ہوئے، ایک بابا جی آ گئے انہوں آ کے وضو کیتا غلط، سنی جی گل کہ نہیں؟ اسی اس اینگل سے سنو اس کو، انہوں نے کیا وضو غلط۔ امام حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہتے ہیں کہ بابا جی عمر دی 80 سال ہو گئی، یہ وضو انہیں غلط کیتا ہے، ہوں اگر انہوں اسی کریے ٹوکیے تو ایک تے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے گا، نادم ہوئے گا، عزت نفس اس کی مجروح ہوگی، لیکن بتانا بھی مسئلہ ضروری بات ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ دونوں بھائی آپس میں کرتے ہیں مشورہ، یعنی کہ اگر وہ ڈائریکٹ کہتے بابا جی تساں وضو غلط کیتا ہے، یہ نال کی ہونا سی؟ انہوں دی دل آزاری ہونی سی۔ جو وارثان جنت اتنا جملہ بھی
کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہتے. تو صبح شام لوگوں نو قتل بھی کریں, لوگوں نو گالاں بھی کڈیں, لوگوں دیاں پیلیاں تے قبضہ بھی کریں, ناپ تولی کمی بھی کریں, تے پھر آخر میں بوٹے جنت ہی لاں گا, پھر نہیں ہو سکتی. تے انہاں جنت انج نہیں لئی, انہاں خون دے بدلے جنت لئی اللہ کو, انہاں خون دے بدلے اللہ کو جنت لئی. تے دوئے بھرا مشورہ کر کے نا آپس وچ تے آندے نے پھر انج کریے بابا جی نو جج بنائیے. ہائے ہائے ہائے, بابا جی اے میرا چھوٹا بھائی ہے نا, اے آندا ہے وضو تو صحیح نہیں کردا تے میں آنا میں صحیح کرنا, تے اسی دوئے وضو کرنے ہاں تے تسی ججمنٹ کرو ساڑی کس نے صحیح وضو کیا ہے. جب دونوں وضو باری باری کرتے ہیں بابے دیاں اکھاں چوں اتھروں آئے, آکھیا پترو وضو توڑا دوہاں دا صحیح ہے, غلطی میرے کو ہوئی ہے تے میں اپنی اصلاح کر لئی. جو دین کے وارث انی تکلیف نہیں پہنچاندے, اسی آنے وہ سبحان اللہ آکھیا جے بس ٹر کے تسی جنت. یہ جملے قوم کو خراب کر بیٹھے ہیں, عمل سے قوم جو ہے وہ آری ہو چکی ہے. بڑے پیسے والے بندے سال بعد محفل نعت کروا کے پورا سال نماز نہیں پڑھتے, زکوٰۃ انہاں نہیں دینی, وہ آندے نا ہاں ڈیرے تے قوالی جو کروائی سی, ہاں جناب وہ محفل نعت کروائی ہے, ہم نے عمرے کے ٹکٹ نکالے ہیں, ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں جناب زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ جملے جو ہیں بے تکے نعت خان 2 نمبر مولوی سٹیج تے بیٹھ کے جناب اور میرے نال جیڑا باواں چک کے پڑے گا نا وہ اسے سال مدینے جائے گا. مدینے پاویں ٹور بھی جائے, جدوں مدینے والے دے رستے تے نہیں نا ٹرنا تے مدینے تے ابو جہل جے بھی سن اتھے, مکے تے ابو لہب جیسے بھی سن یار ہے, وہ تے کوئی گل نہیں نا. ہماری عقیدت ضرور ہے لیکن اندھی عقیدت نہیں ہے. اسلام اور مذہب جو ہے وہ اندھی عقیدت کا حکم نہیں دیتا ہے, ہمیں اللہ نے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو مذہب ہانڈی کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں, وہ اگے سوچ لو اسی کی کرنے ہیں, سارے پیڑے کام کر کے تے اسی ہائی تے جانے ہیں کہ اساں ساڈے کول فلانا بڑا پیڑا کام ہو گیا سی نا, میں حج کر کے آواں تے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے. اللہ سارے معاف کر دیندا ہے, پر جڑا کسے نال زیادتی کیتی ہے نا وہ کروڑ حج بھی کر لے معاف نہیں ہوندا. جب محراب اور منبر ان باتوں سے خالی ہو گیا, لوگوں کو ڈائریکٹ شارٹ کٹ جنت دینا شروع ہو گئے, تو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے ہے. آج مسجدیں ویران ہیں, مدارس ویران ہیں, محفل نعتاں ماشاءاللہ چمکیاں نے, اور کروڑاں روپے ایک رات دے خرچ ہو رہے ہیں. مسجد توڑی محلے دی جناب او سال ہا سال تو تے لنڈر پین والا سی, او تے لنڈر پان والا پیسے نہیں لبدے جناب. توڑا محلے دا مولوی جڑا ہے او کپڑے نہیں صحیح پا سکدا, انہوں کھان واسطے روٹی نہیں لبدی, او دی مہینے دی تنخواہ توڑی 8000 ہے, تے نعت خان نو 1 گھنٹے دا 2 لاکھ روپے دے رہے ہو. سوچو تے صحیح, مذہبی معاملات اتھے ٹر گئے نے تے سیاسی معاملات ٹر گئے نے. جڑا چوکھا کنجر ہوئے انہیں چوکھے پیسے لب دیں, جڑا چوکھے گانے گائے انہوں سب تو زیادہ انعام لب دے. جب مذہبی اور سیاسی لوگ جنہوں نے قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, جنہوں نے قوم کی قیادت کرنی ہے, دونوں رہبر اور رہنما جب غلط راستے پر چل جائیں تو قوم کا پھر یہی حال ہوتا ہے. سارے بندے ایک دوسرے نے ٹکرا ماندے نے, کوئی آندا ہو گیا جی, کوئی آندا مہنگائی ہو گئی ہے, کوئی آندا انج ہو گیا ہے. سارا کچھ ہویا ہے, پر اساں کدے اپنی گربانی جا کے ویکھیا وے اسی ٹرے کڑے پسے ہیں. کراچی والی گڈی تے بہ کے یا اللہ مینوں پنڈی پہنچا دیں, 11ویں والے مینوں پنڈی پہنچائیں. وہ 11ویں والا تینوں پنڈی کیویں پہنچائے گا, گڈی تو کراچی والی تے بیٹھا ہے, پہلے گڈی تے اودے تے بیٹھنا, پھر دعا کر اللہ دی بارگاہ چ. اب حضرات ذوقار, جو مذہب ہانڈی میں تڑکے کی خوشبو کو تکلیف پہنچانے کو مذمت کرتا ہے, منع کرتا ہے, وہ مذہب کسی کو جانی طور پر تکلیف نہیں دینے دیتا, مالی طور پر تکلیف نہیں دینے دیتا, زبان سے تکلیف نہیں دینے دیتا. وہ مذہب پھر اپنے ماننے والوں کو میانہ روی اور خوش اخلاقی کا درس دیتا ہے, خوش اخلاقی کا درس دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا محفل میں, تو ایک یہودی آ گیا. تو یہودی کا رنگ اس وقت اڑا ہوا تھا, پریشان حال میں. مجلس میں کافی صحابی بیٹھے ہوئے تھے, تو بھاگا آیا, اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی,
اپنے صحابہ سے پوچھی میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، صبح سے میں ڈھونڈ رہا ہوں نہیں مل رہا، بڑا پریشان ہوں میں۔ بس اس نے یہ جملے کہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ پوچھا نہیں کہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بچے کو میں جانتا ہوں، وہ فلاں جگہ پر فلاں باغ کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ اچھا وہ جدوں نے خبر سنی نا وہ فلاں باغ ہی سے تو دوڑ پیا ادھر، باپ کو محبت تھی بیٹے سے، بچہ صبح تو گم ہوئے، کوئی بھی باپ ہوئے وہ دوڑ پیا ادھر، جدوں دوڑن لگا نا تو حضور نے آکھیا نو پھڑو، روک لیا حضور نے، آکھیا گل سن میری، جدوں بچہ تینوں نظر آئے نا تے بچہ کہہ کے نہ پکاری انہوں، بچہ کہہ کے پتر آگ کے نہ پکاری، بیٹا نہ کہنا اس کو، جو اس کا نام ہے نا وہ نام لے کر پکارنا۔ وہ اگلے قدموں سے پیچھے ہٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا بیٹا جب میرا ہے، بچہ میرا ہے، میں اس کو بیٹا کیوں نہ کہوں، بچہ کیوں نہ کہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں پر کئی اور بچے کھیل رہے ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے، ان میں کوئی یتیم بھی ہوگا، تو جب اس کو بیٹا کہے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ لہٰذا یہ جو بیٹا اس کو کہنا ہے نا، یہ گھر میں آ کر چاہ پورا کر لینا، پیار کر لینا، ان بچوں کے سامنے نہ زیادہ پیار کرنا اور نہ اس کو بیٹا کہہ کے پکارنا کہ کسی یتیم کے دل پر ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ ہمارا مذہب یہ ہے، سمجھائیے گل دیکھیں، ہمارا مذہب اس لیول کی تربیت مسلمان کی کر رہا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچے، گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے، اہل محلہ کا نہ پہنچے۔ ہمارا اس وقت جو منشور ہے فی زمانہ کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں تو دنیا چل رہی ہے، اکثر ہمارا کیا حال ہے، آپ دور نہ جائیے، اپنے کلاس کو لے جائیے، یہاں پر جو ہماری صورت، ہر آدمی نفسہ نفسی کے عالم کے اندر مبتلا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے مکان کو ٹھیک کر لوں، دوسرے کا گر جائے، میں اپنے مکان کی حفاظت کر لوں، دوسرے کا جو مرضی ہو جائے، میں اپنی اولاد کے لیے سوچ لوں، دوسرے کا جو مرضی ہو جائے، میں اپنے گھر کی سوچوں گا، اپنے مال کی سوچوں گا، اپنے کاروبار کی سوچوں گا۔ جب دوسروں کے لیے نہیں سوچوں گا نا تو پھر اللہ میرے مال کے لیے نہیں سوچے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اپنی محنت کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم تو دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہوتے ہیں، دوسرے کو مروانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کو بے عزت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کی عزت کو اچھالتا ہے نا، میں بڑی بریکی گل کر لگا تو نال سمجھے جے میری گل نو، پیسے آن جان والی شے ہے۔ اج کوئی کروڑ پتی ہے نا تو کل وہ غریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایمان ایک ایسی شے ہے نا کہ جنوں اللہ ایمان دی حلاوت نصیب کر دے، پیسہ دولت مکان ہر شے تھلے جائے، ایمان سب تو بلند ترین شخص ہستی ہے۔ اب سوچنے والی گل ہے پیسہ جس بندے کو آ جائے نا، چار پیسے برادری والا ہوئے، اے پنڈا یہی کوئی ہوتا ہے فلانا چودھری وہ کول پیسے نے، اس نے نہیں دیکھنا کسی کی عزت کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، اس نے صرف عزت اپنے گھر کی کروانی ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے پیسے سے، اس کی دولت سے، اس کی جناب برادری سے، وہ بدماش ہوتا ہے، وہ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ سنو حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور جو کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اودے گناہاں تے پردے پا کے اودی عزت کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر، غریب آدمی جس کا کوئی آگے پیچھے نہ وہ مارا یا کوئی غلط کام کر چھڑے تے چودھری ڈیریاں نے بلا کے انہوں ہل اتر مارو انہوں۔ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ کسی کو بلا کر یہ چودھری صاحب دے ڈیرے تے لے آؤ تے انہوں جناب آ کے پوچھو تو فلانا کام کیوں کیتا ہے؟ گورنمنٹ مر گئی ہے، پولیس مر گئی ہے، تھانہ کچہری ختم ہو گیا ہے، یہ اندھیر نگری ہے، جنگل کا قانون ہے، کسی کو کوئی پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہے۔
سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور قانون وہ ہے جو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماڑے بندے نو تو جناب وہ عزت ہی کوئی نہیں، وہ نماز پڑھتا ہوئے، 5 ٹائم نمازی ہوئے، حقوق العباد دی پاسداری کرنے والا ہوئے، وہ عزت ہی کوئی نہیں۔ اور او جناب آدمی جو بدماش ہے، شراب نوشی سر عام کر رہا ہے، شریعت کی دجیاں سر عام بکھیر رہا ہے، کوئی بندہ انہوں نہیں پوچھتا، سارے انہوں سلام کر دینے۔ وہ سلام ڈر دا سلام ہے، حقیقت میں وہ نہ معزز ہے، نہ شریف ہے، نہ وہ عزت کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا عزت کے لائق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہے۔ ہوں میں دوسری گل کرنے لگا، ذرا سنیا جی، میرا ٹائم ختم ہو گیا، چلو میں کل گل کر لاں گا، بلکہ میرے 5 منٹ ہوتے ہو گئے نے، میں کل گل کر لاں گا، میرے سامعین تسی روز دیں۔ میں دوسری غریب آدمی نو بھی اپنے کرائٹیریا جڑا ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے، انہوں اپنی حدود دیکھنی چاہیے نے، غریب آدمی نو ویکھنا چاہیے۔ اے جڑے غریب نے نا، 2 بھرا غریب ہون، میں اپنے اکھی ویکھے نے، ایک چودھری کول ٹر جاندا ہے، دوسرا دوسرے کول ٹر جاندا ہے، لڑے آپس ہی نے، وہ آپس ہی بہ کے صلح کرا سکتے ہیں، وہ جا کے ایک کو گالاں کٹواندا ہے، دوسرا دوسرے کو کٹا کے، 2 راضی ہوندے نے، بڑے خوش۔ وہ ایک آ کے آندا وہ بڑی وہ گالاں کڑیاں نے، انہوں بڑا انہوں لتر پھیرے نے۔ اپنے بھائی کی عزت اچھالو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہو۔ اپنے بھائی کی عزت کرو، اپنے بھائی کی جو عزت نہیں کر سکتا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ ہوں تسی آکھو کہ کیویں؟ وہ حدیث پاک سنو ذرا، میں ساریاں وہ گلاں کر رہے ہیں جڑیاں حدیث پاک نے، نویں کوئی میں گل نہیں کر رہا۔ اے جڑی چودر پنا تے جڑا بدماش پنا سی نا، یہی ختم کرنے واسطے حضور آئے تھا۔ یاد رکھیا جے، مکے بڑے بڑے بدماش سن کہ جناب کسی نے اونٹ لیا، انہوں نے آخیا میں میری 500 قیمت ہے، انہیں آخیا 200 لینی آ، انہیں نہیں میں 500 دا اونٹ ہے پورا سال پالیا ہے، لینی ہے کہ میں جناب تینوں پھر دساں اکھاں کڈیاں، نسا چھڑیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ، ہوں کسے نال ظلم ہو نہیں سکتا۔ حضور نے اعلان فرمایا جڑے بھی تاجر نے اتنے آ کے سودا بازی کرتے ہیں، کسے نہ لگا کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو میرے بوئے تے آ جاؤ۔ ابو جہل نے ایک بندے کو اونٹ خریدیا، وہ انہیں پورا سال لا کے پالیا سی۔ ہوں دیکھو نا، ایک بندہ بکرے پالتا ہے، ایک بندہ جناب گائے بھینس پالتا ہے، انہیں پورے سال محنت کی، اگر وہ قیمت جائز منگ رہا ہے تو بدماشی نال وہ کو کھو نہیں، یہ نہ اسلام آندا ہے تو نہ اخلاق آندا ہے۔ تو ابو جہل نے کھو لیا وہ اونٹ، آخیا بھائی قیمت، انہیں آخیا میں سردار ہاں، پتہ نہیں میں کون ہاں، اسی کون ہونے ہیں؟ انہیں آخیا، وہ رونا شروع ہو گیا، تو خانہ کعبہ جی سین جا کے انہیں 2 ہاتھ سر تے رکھے تو زور نال چیخ ماری، انہیں آخیا ہے کوئی اتنے اللہ دا بندہ جڑا انصاف دلائے میں؟ تو بڑے بڑے جننے بھی سن نا، کیونکہ جننے بھی بڑے بڑے ہوندے نے نا، جڑے کدی ایک دوجے نوں گالاں بھی کڈدے نے، سارے ایکو ہی نے، یہ سارے اگر تمہیں ہن بھی نہیں نہ پتہ لگا تے اللہ دی قسم ہے 70 سال ہو گئے نے، کدی ایک کو دھکے کھاندے ہو، کدی دوجے کو کھاندے ہو، 5 سال بعد نہیں وہ چنگا ہے، پھر انہیں دھکا نہیں آیا چنگا ہے، پتہ نہیں تسی کدوں سدرو گے۔ 70 سال ہو گئے نے، یہی تو سانوں تے جڑا آندا وہ پچھلے نے کیتا ہے، وہ دوجا آندا پچھلے کیتا، اللہ دی قسم پچھلے بھی انہاں دے ہی جے، توڑے چو کسے بندے نے حکمرانی نہیں کی ملک وچ، کسے غریب آدمی نے آج تک اقتدار ہی نہیں ہے، آندا پچھلے کی ہے، وہ پچھلے کون نے؟ یہی نے۔ ایک ادھر جانا ہے پارٹی بدل کے منہ ادھر بنانا ہے، دوجی پارٹی بدل کے ادھر آ جائے گا۔ وہ جدوں پارٹی بدلتا ہے اسی یہ سمجھ لینے کہ لو جی تجدید ایمان ہو گیا ہے، انہیں مسلمان ہو گئے، وہی سوچ ہے انہوں دی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دے کول حضور ٹر گئے نے، جا کے پوچھا کی ہویا تینوں؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ، انہیں نہیں آخیا یا رسول اللہ کیونکہ حضور نے تو جانتا نہیں سی، انہیں آخیا تسی کون ہو؟ حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ تے تو دس تیرے نال کی روندا کیوں؟ انہیں آخیا میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے، اتنے ایک بندہ ہے وہ نام ابو جہل ہے، اونٹ میرے کو لے لیا، پیسے پہ منگنا، تو انہیں آخیا بھی بھج جا اتوں، کوئی پیسے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نال ٹور، گالا ڈریا نہ کرو، ڈریا نہ کرو، جس دن مرنا جے نا اللہ دی قسم ہے اس دن مر ہی جانا ہے، اس دن مرنا ہی مرنا ہے۔ تسی ایویں ڈر پیندے ہو، ڈر کے تے نہ پیسے دے چھڑے کسی بدماش نو، جیڑا 5000 دیندا وہ اگوں 5 لاکھ دی امید کرے، تے جیڑا بندہ کسے اگے انج پیسے دیندا بدماش نو، وہ یقین جانو بڑا مظلوم نہیں، وہ ظالم جے، وہ ظالم آدمی ہے۔ کیوں کہ بدماشاں نو غریب بدماش بنا دے نے، وہ کوئی جدی پشتی بدماش نہیں ہوندے، انہوں نے اسی لوگ ہی بدماش بنانے ہیں۔ حضور نے آخیا میرے نال ٹورنا ویکھاں کون ہے بدماش،
پتہ سی نا حضور ابو جہل کتنے گھر جا کے دستک دیتی حضور نے. ابو جہل اندروں آیا, حضور نے پوچھا ہاں بھائی سودا کیتا ہی نال؟ ہاں جی سودا کیتا تو پیسے دے پورے. بس انہیں ہی ویکھیا تو حضور دا انہوں پتہ سی نہ بھائی. انہیں 2-3 جملے بولے حضور نے. غریب دا ساتھ کوئی بھی نہیں دینا, یاد رکھے جی. غریب دا ساتھ بھاویں کوئی جج ہوئے بھاویں کوئی وکیل ہوئے, یہ سارے جڑے لوگ نے, جڑا وڈا ہے وہ جج نو خرید لینا ہے, جڑا چھوٹا ہے وکیل نو خرید لینا ہے, جڑا اس تو چھوٹا ہے وہ کسی تھانے نو خرید لے گا, جڑا اس تو چھوٹا ہے چودھری نو خرید لے گا. یہ ہر بندے دا ایک ریٹ جے. ساڑھے ملک ہی ریٹ لگے نے, ہر بندہ وہ دی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. غریب آدمی دا ساتھ دین واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. جدوں غریب نو شعور آئے گا نا, تعلیم بڑی آ گئی ہے, ساڑھے شعور نہیں آیا. میں MSc تے PhD منڈے بھی ویکھے نے, جُتی پان واسطے نہیں تے نعرے لاندے نے فلانی جماعت دے, کوئی اودے لاندا ہے کوئی اودے لاندا ہے. وہ جس جماعت دے تو نعرے پہ لانا ہے نا, انہاں نے 25 ہزار دی جُتی پائی ہے, 2 لاکھ دا انہاں سوٹ پایا ہے. وہ جو گڈی دے بیٹھے نے 5 کروڑ دی گڈی ہے, تے تیرے ابے دی بھی جُتی پھٹی سی تے تیری بھی پھٹی ہے, تے تیری نسلاں دیاں جُتیاں جی پھٹیاں ہی رہنیاں نے. تو روڑاں تے پھردے رہنا, انہاں محلاں تے گزارا کرنا ہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدے بوئے تے گئے نے, آکھیا ہاں بھائی سودا ہے. انہیں 2 جملے بولے نے حضور نے. کنے والا؟ ابو جہل نے. ذرا سنیا جی جملے, تھکتے نہیں گئے تسی؟ حبیب جالب نے غزل لکھی سی, ایک بڑا کلام لکھیا حبیب جالب نے. وہ پتہ ہے بڑا انقلابی بڑا انقلاب. وہ آندا سی کہ اے جڑی تساں خبر چھڈی ہے نا کہ ہن ساڈی سنائی ہوئے گی, یہ ساڑی ان گل سنی جائے گی. انہیں کہا یہ جھوٹی خبر ہے, کسی جھوٹے نے اڑائی ہوگی. اے جڑی تساں خبر سنی ہے نا کہ لو جی ہون جڑی حکومت آئی جے وہ غریباں دا جناب بڑا انہیں کرنا ہے. انہیں کہا خبر جنہیں اڑائی ہے وہ جھوٹا جے. اے سمجھ لو کہ ساڑی اجو مزید پٹائی ہوئے گی. کیوں کہ غریب آدمی کھلونا ہے, وہ کھلونا ہے. کدی ایک دے ہاتھ بھی کھیلتا ہے, کدی دوجے دے ہاتھ بھی کھیلتا ہے. سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال انہیں 2 جملے بولے نے, جملے بڑے گہرے نے. انہیں آکھیا تسی کون ہوندے ہو؟ اے بندہ شام دا رہنا لے جدا اونٹ میں لیا ہے, تو محمد ساڑی برادری دا ہے, ایدی پاسداری تو کیوں کرنا ہے؟ آئے ہائے ہائے. پتہ جے جدوں وڈیاں آپس ہی رلنا ہوتا انہیں کی آخنا یار تو بھی چودھری تے میں بھی چودھری, کی پیا کرنا ہے؟ اگلی گل سمجھ دو کہ نہیں؟ چھڑ دے پنا انہوں اے کی نے. انہیں جدوں آکھیا نا حضور نو کہ تو ساڑی برادری, حضور بنو ہاشم نال ہے نا حضور دا تعلق, فرمایا تو ساڑی برادری دا ہے تے چھڑ دے. اے شام دا مسافر ایدی کیوں تو طرفداری کر رہے ہیں؟ انہیں اج ٹر جانا ہے, اساں اتھے ہی رہنا ہے. اے جملے جڑے اج بولے جاندے نے پرانے جملے جے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے مسافر ہے نا ٹر جائے گا, میری ایک برادری تے تیری بھی ایک برادری ہے, میں کدی برادریاں دا ساتھ نہیں دیتا ہے. حضور فرماندے نے میں حق دا انصاف دا ساتھ دے رہے, یہ بے شک ٹر جائے انصاف اتھے ہی رہے گا, انسانیت اتھے ہی رہے گی. میں کل بھی مظلوم دا ساتھ دے رہے ہیں, اج بھی مظلوم دا ساتھ دیاں گا. ایدے پیسے جننے بندے نہیں نا لیا کے نہیں دے. اچھا یہ گل جدوں حضور کر رہے ہیں تے پیچھے جڑے ابو لہب سی نا تے وڈے 2-4 ہور وڈے جڑے اتوں دے سردار سن, وہ ویکھ رہے سن کہ لو بھئی اونٹ تے لے گیا ہے, ہن ویکھیے محمد گیا کی بننا ہے. وہ پچھوں وہندے سن. ابو جہل گھر گیا ہے, اپنے اندر گیا ہے, انہیں پیسے جو مقررہ ہوئے سن شام دے تاجر نال لیا کے انہیں حضور دے ہاتھی دیتے ہیں. حضور نے پھڑ کے اس تاجر نو دیتے نے. تاجر نے حضور دا شکریہ ادا کر کے نا اگوں ایک گل کی. یہ مطلب ہے گلاں پرانیاں نے آئی دیاں. انہیں ایک گل کی, انہیں آکھیا انہیں او پیسے چوں کچھ پیسے حضور نو بطور ہدیہ دین دی کوشش کی. ہائے ہائے ہائے. آج چودھری فیصلہ کرانا ہے پنڈ دے, اور میرا 5 لاکھ اتنے پھسیا ہوا, میں تینوں 5 کٹا دیاں گا, 1 لاکھ میرا ہے.
ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? جی گل ਆਹ ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬਸਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਂ। ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰਾ ਖਜੂਰ में अटका, फ़ायदा की सी। तो जदों हजूर नूं देने की कोशिश की ना, आपने फरमाया ये पैसे मेरे ते हराम ने, मैं तेरी मदद अल्लाह वास्ते की। वो जानदे उन्हें फिर जो जुमला बोलिया सोने दे पानी नाल लिख लो, वो जानदे उन्हें आख्या कि ए जिहड़ी दुनिया कायम है ना, मैं तुहानूं जानदा तां नहीं तुसीं कौन हो, ए दुनिया तोड़े सदके ही कायम है। ਉਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਜਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖਲਫੁਲ ਫਜ਼ੂਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਂ ਲੈਟਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਲੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਟਰੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਮਨ ਤੇ ਫਿਰ आशिक़ रसूल ते बड़ी गल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और महफ़िल मिलाद में अपनी बारगाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।